حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی مومن بندے کی دنیا سے تعلق رکھنے والی محبوب چیز کو قبضے میں لے لیتا ہوں اور پھر وہ اس پر ثواب کی امید رکھتا ہے تو اس کی جزا میرے نزدیک صرف جنت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون بیماری کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا یہ عذاب تھا جسے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا بھیج دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ جو بندہ طاعون بیماری میں مبتلا ہو وہ اپنے شہر میں صبر کرتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے ٹھہرا رہے، وہ یہ جانتا ہو کہ اسے وہی مصیبت لاحق ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھی ہے، تو اس شخص کو شہید کی مانند اجر ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے، بے شک اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں کے بارے میں آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں، وہ صبر سے کام لیتا ہے تو میں ان دونوں کے عوض میں اسے جنت دوں گا۔ راوی بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد آدمی کی دونوں آنکھیں ہیں۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی عورت دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، وہ سیاہ فام عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو صبر سے کام لو، تمہیں جنت مل جائے گی، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ عورت بولی، میں صبر سے کام لوں گی۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے میں بے پردہ نہ ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے خیر کی۔ پھر وہ عورت ساری زندگی کبھی بھی مرگی کے دورے کی حالت میں بے پردہ نہیں ہوئی۔